السلام علیکم. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ہمارا فورتھ ٹاپک کنٹرول اسٹرکچرس. اس کو ہم دیکھتے ہیں کنٹرول اسٹرکچرس کیا ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی. کنٹرول اسٹرکچرس کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی کنٹرول اسٹرکچر یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کی اسٹیٹمنٹس نے کس آرڈر میں رن کرنا ہے. اس نے کہیں پہ اس کو لوپ کرنا ہے, کسی اسٹیٹمنٹ کو اسکپ کر کے کہیں آگے جانا ہے. یہ بیسیکلی آپ کے کنٹرول اسٹرکچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جیسے آپ کے پاس سیکوینس ہوتے ہیں. سیکوینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ دوسری کے بعد چل رہی ہے, ایک گو میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سلیکشن ہے, ڈیسیجن سلیکٹس وچ اسٹیٹمنٹس جو آپ نے کن اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ اف کی کنڈیشن آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں ان اسٹیٹمنٹس کو اسکپ کر لو, پھر یہ ایلس آ جاتا ہے, پھر یہ اسٹیٹمنٹس کو, تو اس کنڈیشن کی بیسس پہ ادھر آپ اس کو رن کریں گے یا ان سے جمپ کر کے ان کو رن کریں گے. تو یہ آپ کے پاس سلیکشن آ گیا. ٹھیک ہے, تو نارملی یاد رہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ سیکوینس میں آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. سلیکشن کے تھرو آپ کے پاس پھر سلیکشنز آ جاتی ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل ہم نے اس سلیکشن کو رن کرنا ہے اور یا اس سلیکشن کو رن کرنا ہے. تو یہ چل رہی ہیں اور کنڈیشن کی بیس پہ لیٹس سپوز یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہم اس کو چلا لیں گے اور ان کو اسکپ کر کے پھر جمپ کر کے آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, پرانے وقتوں میں ہمارے پاس گو ٹو اسٹیٹمنٹ بھی ہم بہت یوز کرتے تھے بیسک لینگویج وغیرہ کے اندر. اس میں بھی ہوتا تھا کہ ہم اس کو کہہ دیتے تھے جمپ کر لو کہیں اور چلے جاؤ, تو وہ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ادھر آج کل ہمارے پاس اف اسٹیٹمنٹس ہوگی یا سوئچ ہو گیا. آئٹریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس نمبر آف اسٹیٹمنٹس ہیں اور ان 3 اسٹیٹمنٹس کو میں 5-6 بار ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ریپیٹ ہوتی جائیں گی جب تک کوئی کنڈیشن اسٹیٹمنٹ نہ آ جائے اور اس کے بعد یہ آگے جائیں گی. مطلب یہ سیکوینس میں آ رہا ہے, اس کے بعد آئٹریٹ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد آگے چل رہا ہے. تو آپ کے جو لوپس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ان تینوں لینگویجز کے اندر دیکھتے ہیں. سیکوینس اسٹرکچر. ان سیکوینس اسٹرکچر انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم. یہ ہمیں پتہ ہے ہر لینگویج میں ٹاپ ٹو باٹم ہی آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ان پٹ 2 انٹیجرز ڈسپلے نمبرز اور ڈسپلے ریزلٹ. تو آپ کے پاس کیا ہے, 2 نمبر انٹیجرز ہیں, ان کو آپ نے سم کیا, اس کے بعد اس کو ڈسپلے کیا اور یہ تو آپ کے پاس اس کا آ گیا. لیٹ سپوز سی پلس پلس میں آپ آؤٹ پٹ اس طرح دیں گے اور اس کے اندر آپ آؤٹ پٹ جاوا کے اندر آپ اس طرح دیتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سمپل ایک اسٹرکچر آ گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی پروگرام بنانا ہے تو پہلے آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ رن ہوگی, پھر یہ رن ہو جائے گی, پھر یہ ہو جائے گی, پھر ڈپینڈنگ آن لینگویج آپ کے پاس یا سی پلس پلس ہے تو یہ رن ہوگی. تو اس سیکوینس میں چل رہا ہے پروگرام. اگر جاوا ہے تو یہ نہیں ہوگی, اس کی جگہ یہ رن ہو جائے گی. یہ ایک سیکوینس میں چل رہا ہے. سملرلی پائتھن میں بھی آپ دیکھیں ایک سیکوینس میں کوڈ چل رہا ہے, تو نمبر ایڈ ہوں گے ان کو پرنٹ ہو جائے گا. سلیکشن کیا ہوتی ہے, جلدی اس کو دیکھتے ہیں, یہ بھی اتنا ڈیفیکلٹ ٹاپک نہیں ہے. آپ کے پاس اف کنڈیشن آ جاتی ہے. اف کنڈیشن ہر لینگویج کے اندر موجود ہوتی ہے. جتنی بھی آپ پروگرامنگ لینگویج لے لیں آلموسٹ ان سب کے اندر اف اسٹیٹمنٹ ہے, ہائی لیول لینگویجز جو ہیں. اب وہ اف اسٹیٹمنٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے. اف اسٹیٹمنٹ کے اندر یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اف اسٹیٹمنٹ کیا ایکسیپٹ کرتی ہے اس ایریے پہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس کا آنسر ہمارے پاس بولین میں آئے گا, یا اس کا آنسر آئے گا ٹرو یا اس کا آنسر آئے گا فالس. اگر ٹرو آتا ہے تو اس کے اندر کی سلیکشن رن ہوتی ہے. اگر ٹرو نہیں آتا تو اس کے انڈر جون سا ایریا ہے, فار ایگزامپل یہ سارا کچھ ایف کا حصہ ہے, تو یہ سارا اسکپ ہو جائے گا اگر یہ فالس ہے, اور یہ کوڈ یہاں سے جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو کہتے ہیں اگر ایک نمبر ہے وہ 2 پہ پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرو. اگر 2 پہ پورا ڈیوائڈ نہیں ہو رہا تو پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کرو. تو یہ آڈ اور ایون کا ہے ہمارے پاس. اس کو میں اور کرا لوں. ٹھیک ہے, اگر ہم فلو دیکھیں, اگر میرے پاس ایک نمبر ہے, نمبر از اکول ٹو 4. ٹھیک ہے, تو آپ باکس بنا لیں کہ آپ کے پاس نمبر جو ہے اس کی ویلیو 4 ہو گئی ہے. اگر اس نمبر کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو اس کا کیا آنسر آنا چاہیے. 2 پہ ڈیوائڈ کیا, 2 2 4, ریمائنڈر میرے پاس کیا 0. اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اس 4 کو جب 2 پہ ڈیوائڈ کروں گا تو ویلیو 0 آئی. اس کا مطلب ہے یہ ٹرو ہو گیا. تو یہ اسٹیٹمنٹ رن ہوگی, دس ول بی اسکپڈ, یہ رن ہوگی اور اس کے بعد پروگرام آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سملرلی
یہ جاوا اور پائتھن میں اسی طرح اس میں سی پلس پلس میں اس طرح ہوتا ہے. یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ سی آؤٹ کی جگہ آپ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لکھیں گے. پائتھن میں کیا ہے آپ بریکٹ نہیں دیتے. دیکھیں سی پلس پلس اور جاوا اسکرپٹ اور پی ایچ پی ان سب میں یہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ نے یہاں بریکٹ ڈال دی اور پھر آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹس ہیں پھر آپ کو یہ پیرنتھیسز لگانے ہوں گے تاکہ ہم ان کو گروپ کر سکیں. اگر ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے پھر ڈزنٹ میٹر, پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ایف یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ رن ہو, ایلس ابھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے, تو پھر یہ رن ہو. تو اگر ایک اسٹیٹمنٹ ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ادھر یہ نہ لگایا اور آپ کے پاس ملٹیپل اسٹیٹمنٹ ہوئی تو یہ اف کے ساتھ کنسیڈر کرے گا صرف یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اف کا حصہ نہیں ہے. اور چونکہ بیچ میں یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو وہ تو بیسیکلی سمجھے گا کہ یہ والا پارٹ کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ اپنا اف نہیں ہے, تو یہاں پہ آپ کو ایرر آ جائے گا ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ایف ہو گیا, فار, جو بھی جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں سی پلس پلس جاوا میں, ان کے بعد کی پہلی اسٹیٹمنٹ صرف وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے. اور اگر آپ نے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ڈالنی ہے تو یو ہیو ٹو پٹ پیرنتھیسز کے پتہ چلے کہ پورا کا پورا گروپ اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے. لیکن پائتھن کے اندر کیا ہے, پائتھن کے اندر اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ ایف لکھ کے اسٹیٹمنٹ دیں گے اور پھر اس کا یہ پیرنتھیسز کی جگہ آپ کولن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے بیسیکلی ادھر یہ اگر آپ کا پیج ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹیب دے کے اپنا کوڈ ادھر لکھنا ہے. جہاں پہ یہ ختم ہو گیا اور آپ نے یہاں پہ پھر سے دوبارہ کوڈ لکھنا شروع کیا تو صرف اور صرف یہ والا پارٹ جو ہوگا یہ کنسیڈر ہوگا اف کا حصہ ٹھیک ہے. تو یہ اف کی باڈی کہلاتی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کنڈیشن آ جائے گی. فار ایگزامپل آپ دیکھیں پائتھن میں اس نے کہہ دیا کہ اف نمبر از ڈیویزبل بائی 2, آگے اس نے لگا دیا کولن. تو یہ والی اسٹیٹمنٹ ٹرو کے ساتھ آ رہی ہے اور یہ والی اسٹیٹمنٹ فالس کے ساتھ آ رہی ہے. یہ میں آگے چلا گیا ہوں, یہ ادھر یہ بھی آپ کو دکھا دوں. اگر خالی ایف اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو خالی ایف اسٹیٹمنٹ اس طرح ہے کہ ایف اگر یہ مارکس آ گئے ہیں تو پاس ہو جاؤ اور نہ ان اسٹیٹمنٹس کو اسکپ کر لو. جاوا میں بھی اسی طرح ہے, آپ نے ایف کنڈیشن دے دی, اگر یہ ٹرو ہے تو اس کو رن کرو, ادروائز اس کو اسکپ کر کے آگے چلے جاؤ. پائتھن میں آپ کو بریکٹس نہیں لگانی ہوتی, صرف آپ کو کولن دے کے بتانا ہوتا ہے, اسپیس دے کے کہ بھئی یہ پارٹ جو ہے ہمارا اس کا حصہ اس ایف کا حصہ ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد والی اسٹیٹمنٹ دوبارہ سے یہاں پہ ایف کے نیچے شروع ہو جاتی ہے ان جگہوں پہ. یہ ایف ایلس ہو گیا. ایف ایلس کے اندر کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر یہ ایک اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے تو اس کو چلاؤ, اگر یہ فالس ہے تو آٹومیٹکلی یہ بالکل اس طرح ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے ورنہ میں کیا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اگر کنڈیشن نمبر 1 ٹرو ہے تو یہ چلاؤ, اگر کنڈیشن نمبر ٹرو ہے تو یہ چلاؤ, کنڈیشن نمبر 3 ٹرو ہے تو یہ چلاؤ, ورنہ پھر یہ سب چلاؤ. اب آپ نے ملٹیپل کنڈیشنز دینی ہے تو جب بھی آپ کنڈیشن دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اف کا ورڈ ضرور لگتا ہے ٹھیک ہے. تو اس جگہ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اف ایلس اف ایڈر ٹھیک ہے. اب جیسے جی پی ہے تو جی پی اے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر مارکس 80 سے بڑے ہیں تو اے لکھو. اب دوسری کنڈیشن آگے دیکھیں, 80 سے زیادہ تو آپ کے پاس سوری مارکس 80 سے بڑے ہیں اور یا ایکول ٹو 80 ہیں, یہ تو آ گیا. لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس مارکس 80 سے کم ہیں ان سب کے لیے کیا ہوگا, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر مارکس 70 سے بڑے, پہلے اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہ ہوئی تو پھر وہ آ کے اس کنڈیشن کو دے گا کہ اگر یہ 70 سے بڑے یا 70 کی ایکول ہیں تو پھر یہ پرنٹ کرو اور اسکپ کر جاؤ, نہیں ہے تو پھر یہ آگے چلا جائے گا, اس پہ چیک کرے گا. اگر وہ 60 سے بڑے یا 60 کے ایکول نہیں ہے تو اسکپ کر کے پھر ایلس پہ چلا جائے گا. تو یہ آپ جب ملٹیپل کنڈیشنز دینی ہوتی ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے دیتے ہیں. سی پلس اور جاوا کا ایک ہی وہ ہے. سملرلی آپ کو بتا دوں پی ایچ پی اور جاوا اسکرپٹ کا بھی یہی سینٹیکس ہے, اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے. صرف یہ جو سی آؤٹ کا ورڈ ہے, سی آؤٹ یہ ہر لینگویج میں ڈفرینٹ ہے. سی پلس پلس میں ہمارے پاس یہ ہے, اس کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے جاوا میں سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ. پی ایچ پی میں آپ کے پاس ایکو آتا ہے, پرنٹ بھی کہیں یوز ہو جاتا ہے. اور آپ کے پاس جاوا اسکرپٹ میں کنسول آؤٹ آئی تھنک یہ ہوتا ہے, یا آپ جو ویب پیج کے اوپر جو بھی آؤٹ پٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں واٹ ایور. اب پائتھن کو دیکھ لیں وہی کانسیپٹ ہے, لیکن صرف کیا ہے کہ سی پلس پلس جاوا میں ایلس اف اسپیس کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے. اف یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ والا پارٹ رن کرو, ایلس اور پھر اسپیس دے کے اف, پھر یہ کنڈیشن
ٹھیک ہے، اس کی باڈی یہاں سے اسٹارٹ ہوئی، یہاں پہ اینڈ ہوئی، اور اس طرح آپ نے جتنی بھی کنڈیشن دی اور آخر میں ایلس آگے. لیکن پائتھن کے اندر یہ ورڈ اس طرح سے ہوتا ہے، اف کنڈیشن، اس کی اسٹیٹمنٹس، اور اس کے بعد آتا ہے ای ایل آئی ایف، ٹھیک ہے، ایلف، اور پھر سیکنڈ کنڈیشن، پھر اس کے پارٹس آگے، پھر ایل ایف آپ کے پاس تھرڈ کنڈیشن، اور اس کے پارٹس آگے، پھر آخر میں آپ کہہ دیتے ہیں ایلس. اگر یہ ساری ٹرو نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ چلے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ لیں، اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ چلے، ورنہ اس کو چیک کرے، اس کو چیک کرے، اور کچھ نہیں ٹرو تو اس طرح. تو Python uses elif while C and C++ uses else if. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ملٹیپل ہوا ہے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ پہلے چیک کرو نمبر آڈ ہے ایون ہے، اور اس کے بعد چیک کرو کہ کیا یہ نمبر ہمارے پاس پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ اف لیٹ سپوز نمبر از ڈویزیبل بائی 2، کیا یہ اگر پورا ڈویزیبل ہے تب چیک کرو. تو اب ہم اس اف کے اندر دوسرا اف لگا لیں گے. اب چیک کرو کہ کیا یہ نمبر 0 سے بڑا ہے تو پازیٹیو ہے، اور اگر یہ 0 سے چھوٹا ہے تو نیگیٹو. اب دیکھیں یہ چونکہ میں ایک لائن لکھ رہا ہوں، یہاں پہ لکھتا ہوں سی آؤٹ. اگر میں یہ ایک لائن لکھ رہا ہوں تو اسی لیے میں نے ادھر بریکٹس لکھے، کیونکہ ایک لائن کو وہ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اس اگر یہ میں نہ بھی لگاؤں تو اس کی نیکسٹ لائن کے اندر یہ پورا کا پورا اسٹرکچر اسی کا حصہ بن رہا ہے. اور بہتر آپ کے پاس پریکٹس یہ ہے کہ آپ اس کو بریکٹ میں لکھیں. یہ سارا ایف اس کے اندر ہے، پھر ایلس آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے، کیا نام ہے، ایون نہیں ہے، تو آپ سمپلی چیک کریں ایلس، پھر اس کے اندر ایف ایکس از گریٹر دین 0 تو پازیٹیو یا نیگیٹو ایلس. تو یہ ایک ایف کے اندر دوسرا ایف آ گیا. سملرلی اگر آپ کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس کی ایج ہمارے پاس 18 ہے اور اس کا ہم یہ سمجھ لیں اس کے مارکس 60% سے زیادہ ہے، تب اس کو ہم ایڈمیشن دیں گے. تو سب سے پہلی کنڈیشن تو ہے کہ وہ اس کی ایج کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں ایف اگر اس کی ایج زیادہ ہے 18 سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اس کی ایج 18 سے زیادہ ہے. اگر اس کی ایج 18 سے زیادہ ہے پھر چیک کرو کہ اس کے مارکس کتنے ہیں. اگر اس کے مارکس بھی 60 سے اوپر ہیں پھر اس کو کہہ دو سی آؤٹ کہ اوکے اس کا ایڈمیشن ہو گیا. ایلس کہہ دو سی آؤٹ مارکس آر لیس. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ آگے یہاں پہ لکھ دو ایلس، چونکہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کا ایلس لگا رہے ہیں تو چونکہ ہم نے ایج کیا تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں سی آؤٹ انڈر ایج. اسٹوڈنٹ کی ایج کم ہے، انڈر ایج ہے یہ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھیں، یہ دیکھیں اس ایف کے اندر میں نے ایک اور پورا اسٹرکچر نیسٹ کیا. تو یہ آپ کی لاجک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات ایسی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک ایف کے اندر دوسرا کیا، دوسرے کے اندر تیسرا کیا ہے، اور ایلس کے اندر بھی ہیں. یا اس سچویشن میں آپ دیکھیں مجھے ایلس کے اندر ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر میں نے ایلس کے اندر بھی لگایا. تو یہ آپ کی پروگرامنگ لاجک پہ ہے، اس کے اوپر یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے مسٹ ہے کہ اگر ایلس کے اندر ایف کے اندر لگا ہوا ہے تو ایلس میں خواہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں سوئچ اسٹیٹمنٹس. سوئچ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ویریبل کی ویلیو پہ، فار ایگزامپل اس ڈے کی ویلیو کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر اس کی ویلیو 1 ہے تو یہ چلے. بریک کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ اس کے بعد ان اسٹیٹمنٹس کو سیکوینس میں چلائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلی چیز یہ پڑھی کہ ہمارے پاس پروگرامنگ کی جو ہے نا، پروگرام چلانے کی اس کی اپنی سیکوینس ہوتی ہے. تو اب ٹاپ ڈاؤن سیکوینس ہوتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لیٹ سپوز میں کہتا ہوں ڈے از اکول ٹو 3 اور سوئچ لگاتا ہوں تو یہ چیک کرے گا کہ اس ڈے کی ویلیو اور یہ جو ساتھ کیس کے ساتھ لفظ لکھے ہیں ٹھیک ہے نہیں، تو چیک کرے گا 1 میچ نہیں ہو رہا، اسکپ کر کے آئے گا یہاں پہ 2 میچ نہیں ہو رہا. اگر 1 اور 2 میچ نہیں کرے تو یہ ڈیفالٹ پہ لکھ دے گا کہ بھائی انویلڈ. اگر میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں 1 تو یہ یہاں پہ آئے گا 1 کے ساتھ میچ ہو جائے گا، یہ منڈے لکھ دے گا. اگر میں نے یہ بریک نہ لکھا، یا آپ کے پیپر میں کوشچن آ سکتا ہے بریک کے بغیر بریک نہ لکھا تو یہ منڈے کے بعد پھر ٹیوزڈے کرے گا اور پھر انویلڈ لکھے گا. یہ بالکل اس طرح جانے لگے. تو آپ نے بریک ضروری ہے کہ بھئی آپ یہاں سے ادھر انٹر ہوئے ہو اور ادھر آنے کے بعد آپ نے اس اسٹرکچر کو بریک کیا.
ٹھیک ہے. تو بریک بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں جاوا میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے ڈے ہے، ڈے کی ویلیو چیک کرے گا، کیس 1 ہے، کیس 2 ہے، اور ادروائز تو ان سب میں آپ دیکھیں ادھر بھی ہمارے پاس بریک موجود ہے. پائتھن کے اندر ہمیں بریک کی ضرورت نہیں پڑتی. پائتھن کے اندر ہم نے دیکھا میچ اور ڈے، ادھر سوئچ کی جگہ کون سا ورڈ ہوتا ہے؟ میچ. ڈے کی ویلیو چیک کرے گا، ڈے کی ویلیو دیکھی اور اس نے پھر اس کے بعد چیک کیا. اور یہ پائتھن 3.10 اینڈ لیٹر کے اندر میچ کیس یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے 1 کیا تو یہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خود ہی ایگزٹ کر لے. پائتھن کے اندر ہمارے پاس اس کی ضرورت نہیں ہوتی بریک لگانے کی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز یاد رہے، یہ ڈے جو ہے اس کیس میں ہمارے پاس انٹیجر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو انٹیجر نومیریکل ویلیو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کیریکٹر ہو سکتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لیٹ سپوز کیس، اور آپ نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک پریس کیا ہے تو یہ کام ہو جائے پھر بریک کر دو. اگر اس نے کسی نے کیس کے بعد لیٹ سپوز ای پریس کیا ہے تو یہ کام کر دو. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ کیریکٹر آ سکتا ہے. اس کے اندر آپ فلوٹ نہیں ڈال سکتے، آپ ڈبل نہیں ڈال سکتے، اور میرے خیال سے اسٹرنگ بھی الاؤڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ایک کوڈ بنا کے سوئچ کا جاوا پائتھن، اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس چلیں آلریڈی سی پلس پلس کا کوڈ ہے، اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں. اسی کو ہم جلدی سے ماڈیفائی کر لیتے ہیں. ہم کہہ لیتے ہیں انٹیجر ڈے، ڈے ہو جاتا ہے. اس میں ہم کہہ دیتے ہیں سوئچ ڈے، اور یہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر آ گیا. لیکن یہ انہوں نے اپنی مرضی کا دی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں اگر کیس 1 ہے، کیس 2 ہے، اور ٹھیک ہے وہی چیز جو ہمارے پاس فار ایگزامپل میں تھی، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں منڈے آ جائے اور یہ آ جائے ٹیوزڈے. پھر ہم کہہ لیتے ہیں اور ٹھیک ہے ہیو اے گریٹ ڈے، اور ہم اس کو رن کرتے ہیں. فائل کا نام کیا ہے؟ پروگرام 1.cpp. ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں سی پلس پلس پروگرام 1.cpp. آؤٹ کر دو مجھے پروگرام 1.exe. کمپائل ہو گیا پروگرام 1.exe. تو میں نے اس کی ویلیو کیا دی ہے 25. اٹ شوڈ سے ہیو اے گریٹ ڈے. ٹھیک ہے. ہیو اے گریٹ ڈے. اب اگر میں ادھر کوئی وہ کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یہ کیریکٹر ہے، کیریکٹر ہے، اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں لیٹ سپوز میں کہہ دیتا ہوں اگر کسی نے اے کیا ہوا ہے تو ایک چیز آ جائے، کسی نے ای کیے ہوئے تو کچھ اور آ جائے. تو ہم کہتے ہیں اے کے اوپر آ جائے ہمارے پاس ایپل، اور ای کے اوپر ہمارے پاس آ جائے ایکسٹ. اور اس اے اور ای کے علاوہ اگر آپ نے کچھ بھی اس کو ویلیو دی تو یہ آپ کو کہے گا انویلڈ ان پٹ. ٹھیک ہے. تب ہم نے اس کو ای دیا، اس کا مطلب یہ میں ایگزٹ پرنٹ کر کے دیا. کمپائل کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کیریکٹر کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ یہ کروں فلوٹ، لیٹس سی، چیک کرتے ہیں، اور اس کی ویلیو کر لیتا ہوں 2.5. اور میں کہتا ہوں اگر اس کی ویلیو 2.0 ہے تو ایپل پرنٹ کرے، اور اگر اس کی ویلیو 2.5 ہے تو کیا پرنٹ کرے یہ دیکھ لیتے ہیں. سی پلس پلس کام کرتے ہیں اس پہ نہیں، اور یہ ایرر دے رہے کیوں؟ سوئچ کوانٹٹی ناٹ ان انٹیجر. دیکھیے کیریکٹر جو ہوتا ہے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، انٹرنلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں کیریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کا جو ایک انٹیجر ہے 2 بائٹس کا منیمم جب کسی آرکیٹیکچر میں ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کیریکٹر ہے، کیریکٹر از 1 بائٹ. یہ 1 بائٹ ہے. یہ آپ کے پاس 2 بائٹس آ گیا. تو اس کے اندر ویلیو جو ہوگی، جو بھی ایس کی ویلیو ہوگی، اس کو اگر آپ ایز اے نمبر ریپرزینٹ کرو تو آپ نمبر میں ریپرزینٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر میں اس کے اندر جو ایس کی کوڈ ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ 65 ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر میں ایز اے
कैरेक्टर में सॉरी एज ए इंटीजर प्रिंट करूं तो वो 65 प्रिंट करेगा, और एज ए कैरेक्टर प्रिंट करूं तो वो ए प्रिंट करके देगा। ये ऐसी, ये बेसिकली देखें हमारे पास कोड तो 0 1s में होता है ना, जिस डेटा टाइप में डाल के आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं ये उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने कैरेक्टर में किया तो कैरेक्टर की शेप उठा लेगा, जो भी शेप है। और अगर आपने कहा है कि नहीं मुझे ये इंटीजर में करके दो, तो इसका जो भी एस की कोड होगा, वैल्यू होगी, लेट सपोज इसकी वैल्यू, आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर, लेट सपोज इसकी 20 है तो 20 प्रिंट कर लेगा। अगर लेट सपोज इसकी 32 है तो 32 करेगा। आई थिंक 32 खाली स्पेस की होती है। तो ये बेसिकली इस वजह से बाइट सॉरी इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर को और सिर्फ इंटीजर को। यही स्ट्रक्चर मेरा काम करेगा जावा में भी। तो हम ऐसे करते हैं क्योंकि जावा और इसका सारा कोड सेम है। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यूज़र से नंबर लेते हैं और उसको करते हैं, लेट सपोज यूज़र से नंबर लेने की जरूरत नहीं है, हम यही फ्लोट वाला काम जावा के साथ करते हैं। तो लेट्स सी जावा क्या करते हैं, जावा सी program1 डॉट जावा, ठीक है। उसने डायरेक्ट, अच्छा सॉरी, सी आउट तो इसमें होती नहीं है, इसको हमें चेंज करना है। इसको हमें क्या देना है, मंडे। क्या बात है, सिर्फ नहीं है, सॉरी को हमें कर देना है ठीक है। ये सी आउट खत्म कर दें, सी आउट क्यों आ रहा है, ये जो इसमें ऑटो हेल्पिंग का ऑप्शन है ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब ये देखें फ्लोट देखें एक्सेप्ट करते हैं जावा। वो कहते हैं भाई फ्लोट के थ्रू थ्रू आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसको ये कर लूँ 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो ये मैच करेगा। अब इसको डे की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए इंटीजर। देखिए इंटीजर पे काम करना चाहिए, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो काम यहाँ से चलेगा। अब देखिए डे इज इक्वल टू 2, ये मैच करेगा। अगर 2 है तो मंडे लिखेगा, 3 है तो ये लिखेगा, और 2 और 3 नहीं है वैल्यू तो इनवैलिड करेगा। रन हो गया जावा प्रोग्राम 1, मंडे उसने बता दिया। मैं अगर इसको इंटीजर की जगह बाइट करता हूँ, आपको पता है कि बाइट, शॉर्ट, ये सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ठीक काम कर रहा है, शॉर्ट भी काम करेगा, ठीक है। लॉन्ग को भी काम करना चाहिए, अच्छा ये लॉन्ग को काम नहीं करा, लॉन्ग से छोटे वाले ही काम करेंगे, ठीक है। लॉन्ग को नहीं करा, लॉन्ग इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर नहीं, लॉन्ग के साथ काम नहीं कर रहा। इस मतलब है ये इंटीजर तक काम करता है, और कैरेक्टर के साथ काम करता है नहीं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर जो हमारे पास है तो इट हैज टू बी इनसाइड जावा में हमें पता चलेगा कैरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं नहीं, एंड यस इट्स वर्किंग विद द कैरेक्टर्स टू। तो हमें पता चल गया कि जावा और सी प्लस प्लस के अंदर ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, वो भी जो प्रिमिटिव है, ठीक है। कहाँ गया ये हमारा ये स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव है, तो स्विच स्टेटमेंट सी प्लस ओ जावा की जो है वो काम करेगी किसके साथ, इंटीजर और कैरेक्टर्स के साथ। और जावा में हमारे पास फिर आ जाते हैं शॉर्ट, जिसके साथ भी काम करेगी, और बाइट के साथ भी करेगी, ठीक है। और एक आखिरी चीज़ हम ट्राई करते हैं कि स्ट्रिंग के साथ काम करती है नहीं। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स सपोज जावा में तो स्ट्रिंग है हमारे पास, लेट्स सी स्ट्रिंग पे काम करती है या नहीं।
اور یہاں پتہ چل گیا یہ اسٹرنگ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے. تو دیکھیں ایک چیز یاد رہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوشچن ہو اس کو پروگرام بنا دیں. اب آپ سے کبھی نہیں بھولے گا. اب ہمارے پاس رول آ گیا ہے. اس کو میں نیٹ کر دوں. ہمارے پاس ایک رول آ گیا ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. ضرورت نہیں ہے یہ پارٹ صرف ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم سوئچ کا رول لکھ دیں گے. سی پلس پلس کے اندر یہ انٹیجر اور کیریکٹرز کے ساتھ ہم یوز کر رہے ہیں. جاوا کے اندر یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیجر فیملی. انٹیجر فیملی میں کیا آ جاتا ہے؟ بائٹ آ جاتا ہے, شارٹ آ جاتا ہے اور انٹیجر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کیریکٹر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو اسٹرنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں رول پتہ چل گیا کہ سی پلس پلس کے اندر کیا لمیٹیشنز ہیں, جاوا کے اندر کیا ہے. تو اگر آپ کو پیپر میں کوشچن آ جاتا ہے سوئچ اور لیٹ سپوز ایج, اور یہاں پہ کیا دیتے ہیں ایج از اکول ٹو 2.5, تو آپ یہیں پہ ڈائریکٹ کہہ دیں گے یہ غلط ہے. سوئچ فلوٹنگ پوائنٹ ویلیوز نہیں دیتی. وہی چیز پائتھن میں ہے. پائتھن کے اندر آپ کے پاس اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ اس کے اندر آئی تھنک اسٹرنگ بھی یوز کر سکتے ہیں, کیریکٹر یوز کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ نمبر یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ کے پاس فلوٹس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بریک آپ کے پاس ان دونوں کے اندر ضروری ہے. ہر سوئچ کے بعد بریک. آپ دیکھیں میں نے بھی یہاں پہ کوڈ میں بریک لگائی ہوئی ہے. دیکھیں ہر کیس کے بعد بریک لگانا ضروری ہے, کیونکہ میں بریک نہ لگاؤں تو آپ دیکھیے کرتا کیا ہے. ان سب بریکس کو میں نے ختم کر لیا. تو ویلیو میرے پاس 2 ہے. اٹ شوڈ پرنٹ منڈے, لیکن یہ آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں منڈے کے بعد وہ بریک نہیں ہوا, آگے تک اینڈ تک چلا گیا. تو یہ بریک بہت ضروری ہوتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں پائتھن میں بھی اس کو ایک بار لکھ کے دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ہے. یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں ڈے از اکول ٹو 20 اور میچ کیس ڈے. ڈے کو کرو کیس 1 پرنٹ منڈے. ٹھیک ہے. بریک بریک نہیں ہے اس میں, ہمارے پاس آ جاتا ہے کیس 2 پرنٹ ٹیوزڈے, اور پھر آخر میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کیس ڈیفالٹ انویلڈی. ٹھیک ہے. تینوں ہم نے کر دیے اور اس کو ہم سیو کرتے ہیں. کیا ایرر میسج آ رہا ہے؟ میں نے کیس از ناٹ, او سوری آئی تھنک میچ کیس میں آنٹی کروں. اس میں ہمارے پاس میچ ڈے ہوگا. ٹھیک ہے. کیس کا ورڈ نہیں یوز ہوتا اس میں, میچ ڈے ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے 20 ہے تو اٹ شوڈ پرنٹ, سوری اس کو 2 کر دیتے ہیں. اٹ شوڈ پرنٹ ٹیوزڈے. رن کرتے ہیں پائتھن اور پروگرام 1.th. ٹھیک ہے. تو اس سے ٹیوزڈے پرنٹ کر دیا. ادھر میں ویلیو چینج کر کے دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں 2.5 ہے اور اس کو میں 1.5 اور دیکھیں پائتھن کیا کرتا ہے. ایک بار آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں تو وہ چیز آپ سے کر کے نہیں دیکھی. اور پائتھن ہمارا اس کو بھی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ریئل نمبرس کو بھی یوز کر رہا ہے, اور یہ کیریکٹرس کو بھی کرتا ہے, اور یہ اسٹرنگ بھی کرتا ہے. اگر میں یہاں پہ اس کو کر دوں 2.5 اسٹرنگ بنا دوں, ٹھیک ہے, یہ تب بھی کام اس کو کرنا چاہیے. پائتھن ہمارے پاس سب سے سوری ہاں, تو یہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے پائتھن پروگرام. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ پائتھن کے کیس میں ہمارے پاس تمام جتنے بھی وہ ہیں آل ڈیٹا ٹائپس کے ساتھ کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گئی ساری سوئچ اسٹیٹمنٹس. اور اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آئٹریشنس. تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بنائیں گے جس کے اندر ہم آئٹریشنس کو ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو.